الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم تاج ہے۔ میں جنرل لیپروسکوپک اور پیڈیاٹرک سرجن ہوں اور میں ہیڈ آف سرجری ڈپارٹمنٹ ہوں اور ڈین ہوں کیپٹل ہاسپٹل اسلام آباد میں، اور ایوننگ میں جو میں پریکٹس کرتا ہوں میں تاج سرجری ہاسپٹل میں پریکٹس کرتا ہوں، جو کہ الاحسان ہاسپٹل راولپنڈی صدر میں ہے۔ اوبیسٹی اس وقت بہت بڑا ایشو ہے پوری دنیا میں، ورلڈ وائڈ۔ اوبیسٹی کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس طرح آپ کو اگر وزن زیادہ ہو تو وزن بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک بی ایم آئی ہوتا ہے، کیلکولیٹ کرنے کی طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بی ایم آئی 30، 35، 40 سے زیادہ ہے یا اس سے بھی زیادہ سپر اوبیسٹی میں آپ جا رہے ہیں، تو کئی دفعہ یہ موٹاپے کی وجہ سے آپ کو بیماریاں پروڈیوس ہو جاتی ہیں، جس طرح بلڈ پریشر ہے، ڈائبٹیز ملائٹس ہے، ہارٹ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اسٹروک ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے کینسرز ہوتے ہیں، سانس لینے میں پرابلم ہو سکتی ہے، جوڑوں کا درد ہوتا ہے، بیکک ہوتی ہے، اور پولیسسٹک اووریز ہیں، انفرٹیلٹی ہے، اور کولیسٹرول کا لیول زیادہ ہونا ہے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، اگر یہ ہو رہی ہو تو ایک پیشنٹ میں ہم کہتے ہیں جی میٹابولک سنڈروم ہو رہا ہے۔ میٹابولک سنڈروم اگر یہ ایک پیشنٹ کو موٹاپا ہے، اس کے ساتھ اس کو شوگر بھی ہے، اس کو بلڈ پریشر بھی ہے، اور اس کا کولیسٹرول ہائی ہے، لپڈس ہائی ہیں، تو اس میں ہارٹ اٹیک ہونے کے چانسز عام انسان کی نسبت 30% زیادہ ہوتے ہیں، جس کے لیے ہم اس کو موٹاپے کی سرجری کرتے ہیں، اوبیسٹی سرجری، جس کو بیریٹک سرجری بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں اپنے کلینکس میں، یہ ہم ریگولرلی ڈیلی ہم اس کے سرجریز پرفارم کر رہے ہیں، اور جو پیشنٹس ہیں ان کو اس کے ساتھ ان کا شوگر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ان کے کولیسٹرول لیولز بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور جو رسک ہوتا ہے کینسرز کا، فیٹی انفلٹریشن آف لیور کا، اس کے ساتھ بھی ان کو نجات مل جاتی ہے۔ ایک پیشنٹ ہیں، کئی پیشنٹ ہیں جن کو سرجری ایڈوائز ہوئی ہوتی ہے، بیک کی، ڈسک کی پرابلمز ہوتی ہیں، جوڑوں کی درد ہے۔ جب ان کا وزن کم ہوتا ہے، اگر 160 kg ان کا وزن کم ہو کے 70-80 kg پہ آ جاتا ہے، تو وہ اپنے آپ بہتر محسوس کرتے ہیں، ان کی موبلٹی بہتر ہو جاتی ہے۔ اور اس سے سب سے بڑی پرابلم اوبیسٹی میں آج کل یہ ہو رہی ہے، لوگوں کو ڈپریشن ہو رہی ہے۔ ڈائٹ پلان کو فالو کرتے ہیں، ویٹ لاس ریجیم کو فالو کرتے ہیں، مگر اس کے ساتھ وزن کم نہیں کر سکتے۔ تو اس سرجری کے ذریعے آپ اپنا ایکسیسو ویٹ جو ہے وہ 70% آپ کا ایکسیسو ویٹ کم ہو جاتا ہے۔ جہاں جہاں چربی اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، جگر میں، ہارٹ میں، برین میں، ویسلز میں، یوٹرس میں، اووریز میں، تو جب وہ نکل جاتی ہے تو ان بیماریوں سے اس کو نجات مل جاتی ہے، اور شوگر کو کنٹرول کرنے میں اس کو مدد حاصل ہوتی ہے۔ جو پیشنٹ انسولین لے رہے ہیں ان کی انسولین کی ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے۔ جو گولیاں لے رہے ہیں شوگر کی، ان کی جو گولیاں ہیں اس کی وجہ سے اس سے بھی ان کو نجات مل جاتی ہے۔ اور ایک بہت کامن بیماری ہے سلیپ ایپنیا، جس طرح سوتے سوتے سانس بند ہو جاتا ہے اور مشینوں پہ رہتے ہیں لوگ، تو جب ان کا یہ سرجری ہم کرتے ہیں اوبیسٹی سرجری، تو اس کے ساتھ ان کو اس چیز سے نجات ہو جاتی ہے۔ اب اوبیسٹی سرجری کس ٹائپ کی ہے؟ اس میں 2 طرح کے آپریشنز ہوتے ہیں۔ ایک آپریشن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سلیو گیسٹریکٹمی، ریسٹرکٹیو سرجری ہوتی ہے، اور ایک سرجری ہوتی ہے بائی پاس سرجری، جس سے میل ایبزارپٹیو سرجری کہتے ہیں۔ تو دونوں سرجریز کی اپنی انڈیکیشن ہوتی ہے۔ سلیو گیسٹریکٹمی سب سے زیادہ دنیا میں جو آپریشن ہو رہا ہے سلیو گیسٹریکٹمی ہو رہا ہے، اس کے بعد رو اینڈ وائی گیسٹرک بائی پاس ہو رہا ہے، پھر منی گیسٹرک بائی پاس آج کل سب کانٹیننٹ میں کافی ہو رہا ہے، اور او ای جی بھی ہو رہا ہے، اور ڈفرینٹ ٹائپ آف سادی ڈفرینٹ ٹائپ آف بائی پاس پروسیجرز ہو رہے ہیں اس کے لیے۔ مگر پیشنٹس کو آپ دیکھتے ہیں، اس کو ایگزامن کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا ویٹ زیادہ ہے، کیا اس کو کوئی بیماریاں ہیں اس کے ساتھ، اس وزن زیادہ ہونے کے ساتھ، یا ویسے وہ ہیلدی ہے۔ اگر اس کو بیماریاں ہیں، شوگر، بلڈ پریشر ہے، جوڑوں کا درد ہے، یہ جو میں نے ساری بیماریاں بتائی ہیں یہ اس کو موجود ہیں، پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کون سی سرجری اس کے لیے بہتر رہے گی۔ تو پیشنٹ کا، ہر پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے۔ کسی پیشنٹ میں آپ کو بائی پاس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی پیشنٹ میں سلیو گیسٹریکٹمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ میکنزم اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ویٹ ہنگر پروڈیوسنگ ہارمون ہوتا ہے، جس کو گھرلن کہتے ہیں، وہ جب سٹمک سے ہم اس کو ریموو کر دیتے ہیں تو اس کی اوبیسٹی کنٹرول ہو جاتی ہے، اور انسولین کی جو ریزسٹنس ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، اور کچھ اور ہارمونز میکنزم ہوتا ہے، سارا نیورو انڈوکرائن میکنزم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بلڈ شوگر کنٹرول ہوتی ہے، اس کا ویٹ ریڈیوس ہوتا ہے، اور بلڈ پریشر اس کا کنٹرول ہوتا ہے، اور ان بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر ان پیشنٹ کو اب جتنا مرضی کہیں، آپ نارملی ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ پہلے ڈائٹ سے کوشش کریں ویٹ کم کرنے کی، اس کے بعد ایکسرسائز کریں، مگر جو لوگ ان چیزوں سے
پاسبل نہیں ہے، ان کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ وہ چل بھی نہیں سکتے، یا ان چیزوں کو کر چکے ہیں ڈائٹ ایکسرسائز، پھر وہ ویٹ شارٹ پیریڈ کے لیے ویٹ ریڈیوس کرتے ہیں اور دوبارہ ویٹ پٹ آن کر لیتے ہیں. تو ان کے لیے یہی ریکمنڈیشن ہے، میری تو یہی ریکمنڈیشن ہے کہ دے شوڈ گو فار بیریٹک سرجری یا ویٹ لاس اوبیسٹی سرجری. اور جو سرجنز ریگولرلی، جس طرح ہم لوگ یہ سرجری پچھلے 10 سے 12 سال سے یہ سرجری ہم کر رہے ہیں، ویٹ لاس اوبیسٹی سرجری، اللہ کا شکر ہے کہ بڑے اچھے رزلٹس ہیں، اور سارے پیشنٹس بہت خوش ہوتے ہیں کہ جن کو شوگر سے، بلڈ پریشر سے اور ایکسیسو ویٹ سے جن کو نجات ملتی ہے. ینگ فیمیلز آتی ہیں جن کی غیر شادی شدہ ہوتی ہیں، ان میرڈ ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی سرجری بہت اچھی. ان کے لیے ہم زیادہ تر سلیو گیسٹریکٹمی ریکمینڈ کرتے ہیں. اور جب ان کا ویٹ ایکسیسو ہوتا ہے، وہ ڈپریشنز میں چلے جاتے ہیں، تو اسی آپریشن کے ذریعے ود ان اے منتھ ان کا ویٹ 20 سے 25 پاؤنڈ کم ہو جاتا ہے، 3 مہینے کے اندر 40 سے 50 ایوریج ویٹ کم ہو جاتا ہے، اور 6 مہینے میں ان کا 70 سے 80 پاؤنڈ ویٹ کم ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ ان کی آؤٹ لک میں فرق آتا ہے، ان کے کانفیڈنس لیول میں فرق آتا ہے، اور باقی بھی جتنی ڈپریشنز کی علامات ہے اس سے بھی ان کو نجات مل جاتی ہے، اور جو انفرٹیلٹی اور ہارمونل ایشوز ہیں اس سے بھی وہ بہتر ہو جاتی ہیں. تو اپنی صحت کا آپ سب کو خیال رکھنا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو جو بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں کس وجہ سے ہو رہی ہیں، کیا آپ کی لائف سٹائل چینج کرنے سے ہو رہی ہیں، کیا آپ کو اوبیسٹی کی وجہ سے ہو رہی ہیں، کیا کوئی ہارمونل میکنزم ہے، کس میکنزم ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نجات آپ کو مل سکتی ہے. تو آپ اپنے کنسرن ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ہم لوگ یہاں الاحسان ہاسپٹل میں ایکسیپٹ سنڈے ڈیلی ہوتے ہیں شام کو 5 سے 7 بجے کے درمیان، اور اس میں ہم پیشنٹ کو اسیس کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، ان کو ایڈوائز کرتے ہیں، ان کو کہتے ہیں سوچیں، سارے ان کو آپشنس بتاتے ہیں، اور پھر ان کو اس کے سرجری کے لیے ہم ایڈوائز کرتے ہیں جس کو ضرورت ہو. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک جتنی بھی سرجریز ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ سب بہت کامیاب ہیں، اور سارے مریضوں کو اللہ شفا دے رہا ہے، اور ہمارے وسیلے سے دے رہا ہے، تو یہ اللہ کی مہربانی ہے.